بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالا شاہ کالا ناولٹ بائی سائمہ اکرم۔ اے مسرت نذیر، تم عورت ہو یا ڈائن جو اپنے بچے کو ایسی بد دعائیں دے رہی ہو؟ انہوں نے اس دفعہ ڈائریکٹ ان کو چھیڑنے کی غلطی کر لی۔ میں تو جو ہوں ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن آپ کی نزدیک کی نظر لگتا ہے خاصی کمزور ہے، یا پھر واقعی آپ کی عقل پر پردہ پڑ گیا جو آپ نے اپنے بچوں کے شتر بے مہار کی طرح کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ آدم بو کی طرح ادھر ادھر اپنے لیے بر تارتی پھیر رہی ہیں آپ کی شہزادیاں۔ مسرت نذیر نے ہاتھ میں پکڑی قمیض گولا بنا کر تخت پر پھینکی اور کھل کر میدان میں اتر آئی۔ شعیب اور وحید اس اچانک آنے والے سونامی سے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ منہ سنبھال کر بات کرو، نعرے لگانے کی ضرورت نہیں، ورنہ زبان نکال کر ہتھیلی پر رکھ دوں گی۔ ریشمہ آپا نے غضبناک نظروں سے اپنے سامنے تن کر کھڑی اپنی چھوٹی بھابھی کو دیکھا، جن کے ساتھ ان کے تعلقات پاک بھارت کی طرح ہی رہتے تھے۔ میری زبان ہتھیلی پر رکھنے کے بجائے اپنے بچیوں کے سر ڈھکو اور انہیں شریف لڑکیوں کی طرح گھر بٹھانا سکھاؤ۔ وہ تمہاری دوسرے نمبر والی رات شوبی کو لے کر چھت پر آسمان کے تارے گن رہی تھی، اور سب سے بڑی اس مسٹنڈے ساحل کے ساتھ پارلر مہندی لگوانے گئی ہوئی تھی۔ مسرت کی زبان کے آگے بھی خندق تھی۔ خبردار جو میری شریف بچیوں کے کردار پر کوئی بات کی تو یہ تمہارا چٹا ککڑ ہی میری بچی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسے لگام ڈال کر رکھو۔ ریشمہ آپا نے اپنی انگلی اٹھا کر شوبی کی طرف اشارہ کیا، جس کا منہ بے عزتی کے گہرے احساس کے ساتھ سرخ ہو گیا تھا۔ میرے اس چٹے ککڑ کے پیچھے جب پر کٹی کبوتریاں پڑیں گی تو وہ چونچیں تو مارے گا ہی نا۔ ویسے بھی لڑکوں کا کیا بگڑتا ہے، لڑکیوں اور ان کی ماؤں کو ہی ہوش کرنا چاہیے۔ مسرت نے ہاتھ لہرا کر انہیں للکارا تھا۔ ہاں مسرت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آپا تم ہوش کے ناخن لو، میں نے کتنی دفعہ آبدہ سے کہا کہ اپنی بھانجی کو سنبھالو۔ کیوں پیسٹری کیک بن کر میرے بیٹے کے پیچھے ہاتھ منہ دھو کر پڑی ہوئی ہے؟ ساحل کی اماں کو کسی نے اس طوفان کی اطلاع دی تھی اور وہ سر پر مہندی تھوپے بغیر دوپٹے باہر کود آئی۔ لو جی ادھر دیکھو، کیا پدی کا شوربہ۔ ریشمہ آپا نے ٹھٹھا لگا کر ساحل کی اماں کا مذاق اڑایا۔ بندہ بات کرنے سے پہلے شیشہ ہی دیکھ لیتا ہے۔ تمہارا ساحل ہے کیا چیز، لمبے لمبے بالوں والا ریچھ۔ ریشمہ آپا کی بات پر ان کی بہن کے جٹھانی کو گویا کسی نے جلتے تیل میں پھینک دیا تھا۔ تم سنبھال کر رکھو اپنے پھنی ناک والی شہزادیاں، وہ بڑی سجل جو لگتا ہے چونے کے ڈرام میں ڈبکی لگا کر آئی ہو۔ خالی شکل و صورت کو چاٹتا ہے کیا، جب کرتوت ہی اچھے نہ ہو۔ اتنی اچھی ہوتی تو خاندان میں ایک سے ایک قابل اور شریف لڑکا تھا، کسی نے رشتہ کیوں نہ مانگا۔ آبدہ پروین کی جٹھانی نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ریشمہ آپا کو تیلی لگائی تھی۔ جاؤ اپنے نکمے لوفر مسٹنڈے بیٹے کو سنبھال کر رکھو، جو سارا دن شریف لڑکیوں کو تاڑتا پھرتا ہے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ انہوں نے بھی اپنی طرف سے کافی اوچھا وار کیا تھا۔ ہاں وہ تمہاری شریف شہزادی لنڈے کی جینس چڑھا کر میرے بیٹے کے ساتھ مہندیاں لگواتی پھیری ہے۔ حلیہ دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ سکھر کے سلام پورے سے نہیں، کینیڈا سے ڈائریکٹ آئی ہو۔ ساحل کی اماں نے غضبناک نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو نگل جائیں گی۔ ان دونوں کو آپس میں لڑتے دیکھ کر مسرت نے بڑے اطمینان سے اپنی قمیض اٹھا کر سوئی میں دھاگا ڈالنا شروع کر دیا۔ بہت بری بات ہے، آپ لوگ اپنے خاندان کی بیٹیوں کی عزت کا تماشا بنا رہے ہیں۔ آپا اندر چلیں۔ فریدہ کو کسی نے اس جنگ عظیم سوم کا بتایا تو وہ ہامتی کامتی وہاں پہنچی اور اس منظر نامے سے سب سے جوشیلی خاتون کو پہلے بازو سے پکڑ کر اندر لے جانا چاہا۔ میں تو چلی ہی جاؤں گی، تم کس منہ سے جاؤ گی؟ اس منہ کو دیکھ کر ہی کسی نے تمہاری بیٹی کا رشتہ نہیں لیا۔ ساحل کی اماں کا غصہ کسی طور کام ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میں جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں خاندان کے لڑکوں کو، ہے کوئی میری بچیوں کے قابل؟ ریشمہ آپا کا لہجہ تنفر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اے جوتے کی نوک پر تو خاندان والوں نے تمہیں اور تمہاری شہزادیوں کو رکھا ہوا ہے۔ سچ ہے کہ کسی بھی شریف لڑکے کے قابل کہاں ہیں تمہاری لڑکیاں۔ ساحل کی اماں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ آبدہ نے بڑی مشکل سے اپنی جٹھانی کا بازو پکڑا اور منجلی کی مدد سے انہیں اوپر والے پورشن میں لے گئی، جبکہ شازیہ بھاگ کر ٹھنڈے پانی کا گلاس ریشمہ کے لیے بھر لائی، جن کا چہرہ غصے کی زیادتی کی وجہ سے سرخ ٹماٹر کی طرح ہو رہا تھا۔ اس تازہ ترین مارکے کی وجہ سے شام کو ریشمہ اور آبدہ نے جنید کی نکاح کی تقریب میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ گھر بھر کا ماحول سخت خراب اور کشیدہ ہو گیا تھا۔ ہر ایک کا مزاج سوا نیزے پر تھا۔ اور تو اور ریشمہ کی تینوں صاحبزادیاں بھی اپنی ماں کی سخت نگرانی میں بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ ان کا دل سخت بے قرار تھا کہ وہ نکاح کی تقریب میں اپنے جلوے ضرور دکھاتی۔ آپ کو ضرورت کیا تھی ساحل کی ماں سے پنگا لینے کی؟ سجل اپنی ماں سے سخت بدگمان تھی، کیونکہ اس جنگ کے بعد سے ساحل اسے بالکل نظر انداز کر رہا تھا، کیونکہ اس کی اماں نے اس کے مزاج بھی ٹھکانے لگا دیے تھے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے لڑکی؟ میں اس پھلن دیوی سے کیوں پنگے لینے لگی؟ میں تو تمہاری اس
बदजुबान मुमानी का मुंह तोड़ने वाली थी कि वो जाहिल पता नहीं कहाँ से मिसाइल की तरह उड़ती हुई आई और ख्वामखा मेरे गले पड़ गई। रेशमा ने अपने नाजुक मिजाज बेटी का मिजाज बरहम देकर सफाई दी। उनका कौन सा दिमाग खराब था जो ख्वामखा आपके गले पड़ जाती? आपने कुछ ना कुछ तो कहा होगा। सजल को अपनी माँ की बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। सुभान अल्लाह, देख लिया आबदा तुमने इसकी जुबान। ये कल की लड़की जो ज़मीन से अभी उगी भी नहीं है, इसे अपनी माँ के एतबार नहीं, जो इनके लिए सारी दुनिया से लड़ती फिर रही है। उन्होंने शिकवा मेज़ नज़रों से अपनी छोटी बहन को देखा जो अपनी जेठानी से ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से उनका साया बनी हुई थी। अभी तो उन्हें इस महाज की फ़िक्र थी जो उनकी जेठानी ने ससुराल जाकर खोलना था। सजल, कुछ होश के नाखून लो। आपा ने कुछ नहीं कहा, वो तो बात का बतंगड़ बनाने में PhD कर चुकी हैं। बेटा उनका सारे जहान का लोफर, निकम्मा और निखट्टू है, लेकिन फिर भी उन्हें हर वक्त यही फिक्र खाई रहती है कि कोई तेज़ तरार लड़की उसे फांस न ले। अब बंदा पूछे कि तेज़ तरार लड़कियों के निखट्टू और कंगलाई मिला है क्या? आबदा ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए बेजारी से अपनी बहन की सफाई दी। अच्छा? सजल बुरी तरह चौंकी। वो तो कहता है कि उसके बाप की जूस की फैक्ट्री है। सजल को एक नई फिक्र ने घेरा। कौन सी फैक्ट्री? कैसी फैक्ट्री? बाप उसका जूस की फैक्ट्री में डब्बे पैक करता है और उसे तो वो भी नहीं करने आते। सारा दिन मोबाइल पर अमीर लड़कियों को फांसता रहता है, उनसे पैसे बटोरता रहता है। आबदा खाला की बेजारी अरूज पर थी। उनकी बात पर सज्जल फिर चौंकी। उसे याद आया कि वो उससे भी 6-7 हज़ार रुपये बहाने बहाने से बटोर चुका है। उसका दिल धक करके रह गया था, लेकिन वो मसालेतन खामोश रही। ए आपा, आपने ख्वामखा जुनैद का निकाह का बाइकआउट किया। वहाँ सब चरगे टिक्के उड़ा रहे होंगे और हम यहाँ दाल चावल खा रहे हैं। उनकी बहन को एक और दुख याद आया। दफ़ा करो, वहाँ वो मुसर्रत नज़ीर मस्टंडी बनकर घूम रही होगी। कमबख्त की उछल कूद इस उम्र में भी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह जाने कहाँ से बला हमारे भाई के गले पड़ गई। उन्हें दोपहर का वाक़या भी भूला नहीं था। वैसे भी तूने तो अपने गपलू और बेटियों को नूरी के साथ भिजवा दिया, तुझे क्या फ़िक्र है? उन्होंने छोटी बहन को दिलासा दिया। पता नहीं जुनैद की दुल्हन कैसी होगी। उनकी एक और हसरत बड़े गलत मौके पर जागी थी। कैसी होगी से क्या मुराद है? उस काले पीले को उस जैसी कोई काली पीली मिल गई होगी। कोई अपनी हूर परी तो देने से रहा। उनके लहजे में तंज की आमेजिश थी। वैसे आपा, सुना है कि जुनैद ने किसी पूरी मार्केट का सौदा किया है। करोड़ों की मालियत है उनकी। उनकी इस इतला पर आपा और सज्जल दोनों के कान खड़े हुए। हाँ, ऐसे किसी ने हवाई उड़ाई होगी। उसको कौन सा दबा हुआ खजाना मिल गया, कोई लॉटरी निकल आई है जो मार्केटें खरीदता फिर है। उन्हें रत्ती बराबर भी यकीन नहीं आया था, इसलिए ठट्ठा मारकर ज़बरदस्ती हंसी। लो, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? आबदा ने नागवारी से बड़ी बहन को नाक से मक्खी उड़ाते देखा। मुझे गुलाम अली भाई ने बताया था कि फरीदा भाभी को उनके वालिदैन की तरफ से अच्छा खासा हिस्सा मिला है। इकलौती औलाद जो थी वो। उन्होंने चावल और दाल की पहाड़ी को हाथों से मिलाते हुए ऊपर रायते का आधा डोंगा डाला। अब वो अपने हाथ से चावल बड़ी बेतकल्फ़ी से खा रही थी। उनके लहजे की सच्चाई पर अब वो चौंकी। आय हाय, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उन्हें अच्छा खासा धचका लगा था। उन्होंने बेजारी से अपनी छोटी बहन को देखा जो अजीब सा मलगूबा बड़ी रगबत से खा रही थी। वैसे आपा, आपने जुनैद का रिश्ता कबूल ना करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मुझसे अम्मा भी गिला कर रही थी कि रेशमा ने अकल से काम नहीं लिया, करोड़ों की जायदाद हाथ से निकाल दी और लड़का भी मेहनती और शरीफ था। जहाँ तक शक्ल सूरत की बात है तो आप ईमान से बताइए कि आपके मियाँ कितने खूबसूरत हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी आपको पैसों के लिए तरसाए रखा। वो तो वहीद की दुकान चल निकली तो आपके हालात कुछ बदले हैं। अपनी बहन की साफ गोई पर वो कुछ देर के लिए सदमे से बोल ही नहीं सकी, क्योंकि बात सच ही नहीं, खासी तल्ख भी थी। वैसे भी आपा, मर्द को औरत से कम ही होना चाहिए। ये खूबसूरत मर्द भी अपनी बीवियों के लिए नेरा वक्ता ही होते हैं। सारी ज़िंदगी औरत को धड़का ही लगा रहता है कि कहीं फिसल ही ना जाए, और सबसे बढ़कर उनके नखरे कौन उठाए। इसलिए मैं अपनी बेटियों के लिए बर तलाश करते हुए बस शराफत, तालीम और रोज़गार ही दिखूंगी। आबदा परवीन ने अपनी उंगलियों को जुबान से चाटते हुए एक और तमांचा मारा था। सजल की गुमशुदा अकल भी शायद अभी अभी वापस आई थी। अम्मी ने तो बस अपने ही असूल और ज़ाब्ते बना रखे हैं। वैसे अपने आप को इतना चालाक समझती और अच्छी खासी अमीर आसामी हाथ से निकाल दी। सजल खासे तंजिया अंदाज से माँ को देखते हुए गुस्से से बोली। वो अपनी माँ की निस्बत ज़्यादा समझदार थी। आबदा परवीन को अभी अभी पता चला था। इस कदर अक्लमंदाना बात सुनकर उनका मुंह खुला के खुला रह गया। खाला, खुदा के वास्ते मुंह तो बंद कर लें, अंदर चावलों और दाल का तूफान बदतमीज़ी बरपा है। सजल ने अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर बेजारी का इजहार किया। सजल अपनी माँ से ज़्यादा अक्लमंद ही नहीं, बल्कि उनसे ज़्यादा बदतमीज़ और मुंह फट भी है।
انہوں نے منہ بند کرتے اپنی رائے میں تھوڑی سی ترمیم کی اور باقی رائتا بھی اپنی پلیٹ میں الٹ دیا تھا۔ ہاں بھئی لاڑے صاحب، نکاح کے بعد آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ منجلی آپا نے ہاتھ کا مائک بنا کر شرارت سے اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے کیا۔ اس کی بات پر جنید ایک دم جھیم سا گیا۔ وہ اپنی دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا لیکن ہمیشہ خود کو اس نے ان کا بڑا بھائی سمجھا تھا۔ اچھا دھلاؤں جس نے اپنی بیگم کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور کیا فائدہ تم تین بہنوں کا؟ اس نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے ہلکا سا گلا کیا تو وہ چاروں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابھی والدہ ان کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ وہ خاصی خوش تھیں۔ ہاں ویسے یہ تو لڑکے کے ساتھ واقع ظلم ہوا۔ چلو محترمہ، کل شادی کے فنکشن میں آئیں گی نا تو نہ صرف ملنا بلکہ ایک آدھ ملاقات بھی کھڑکا دینا۔ ویسے بھی آدھی عوام اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، چچی نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ ان کا اشارہ اپنی دونوں نندوں کی طرف تھا جو احتجاجاً نکاح کی تقریب میں نہیں شریک ہوئی تھی۔ ہاں وہ عوام جن کے بچوں نے ہمیں تگنی کا ناچ نچائے رکھا۔ بڑی آپا کو اچانک یاد آیا کہ کس طرح آبدہ پھپھو کے گپلوں نے دلہن کی دادی کا چشمہ چھپا دیا تھا اور وہ جنید کی بجائے شعیب کو دلہا سمجھ کر پیسے پکڑا رہی تھی۔ ہاں یہ تو آبدہ پروین نے خوب بدلہ لیا ہم سے، خود تو گئی نہیں، اس چھوٹے ڈان کو ہمارے ساتھ بھیج دیا جس نے ہر طرف تھر تھلی مچائے رکھی۔ چچی نے بھی جمائی لیتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ سب لوگ مہندی کے فنکشن سے فراغت پا کر ہال کمرے میں اکٹھے تھے جہاں کارپٹ پر ہر طرف ہر عمر کے بچے تھکے ہارے سوئے ہوئے تھے۔ ویسے چچی، آج آپ کی ایک بات نے بہت دل خفا کیا۔ وہ جو آج اپنے فن کا مظاہرہ کر کے خاصی تھک گئی تھی، جنید کی بات پر اپنی پنڈلیوں کو دباتے دباتے چونک سی گئی۔ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جس پر ہلکی سی رنجیدگی جھلک رہی تھی۔ کیوں بھئی لاڑے صاحب، ہماری کس بات نے عالی جا کا مزاج برہم کر دیا؟ انہوں نے دانستہ ہلکا پھلکا انداز اپنایا۔ بڑی آپا گرما گرم چائے اور گاجر کا حلوہ لے آئی تھی۔ اس وقت گھر میں موجود باقی مہمان سو چکے تھے۔ آج آپ نے ریشما پھپھو کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ان کے ساتھ آپ کے لاکھ اختلافات ہوں لیکن گھر کی لڑکیوں کی اس طرح تماشا بنانا بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ پورے خاندان نے مزے لے لے کر آپ دونوں کی لڑائی کا تماشا دیکھا۔ یقین کریں کہ بہت دل خراب ہوا۔ وہ کافی حساس دل کا تھا۔ اس کا اندازہ تینوں بہنوں کو تو تھا لیکن چچی کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا۔ ہاں یہ تو واقعی میں نے غلط کیا، پتہ نہیں کیسے میرا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ وہ ایک دم شرمندہ ہوئی لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ ان کی اس بات پر زرد سوٹ میں ملبوس چھوٹی سعدیہ نے بھائی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ تو پھر اس غلطی کا مداوع آپ شوبی کے لیے کومل کا رشتہ لے کر دیں۔ جنید نے بہن کا اشارہ سمجھ کر ہنستے ہنستے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ لیکن اس بات پر چچی بدک اٹھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات میں بڑا واضح تناؤ آیا تھا۔ اب اتنی بھی بڑی غلطی نہیں میری کہ ریشما آپا کو اپنی سمدن منا کر ہر وقت دنگا فساد کھیلتی رہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ٹرے میں رکھا نہیں پٹخا تھا۔ اچھا ہے نا چچی، مزہ آئے گا۔ جب تک اگلا بندہ جوڑ کا نہ ہو کھیل کا مزہ ہی نہیں آتا۔ بڑی آپا نے بے شرارت سے لقمہ دیا۔ ہشا وشے، چچی نے بالکل مومو سٹائل میں نعرہ لگا کر چاروں بہن بھائیوں کو تیزی سے حلوہ کھاتے دیکھا۔ آج یہ فیصلہ کر لو کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو یا اس ڈالی باندرا کے ساتھ۔ دیکھ لیں آپ پھر ریشما پھپھو کو ڈالی باندرا کہہ رہی ہیں۔ جنید نے چائے کی لمبی چسکی لیتے انہیں چھیڑا۔ ہاں تو وہ بھی تو ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، جیسے ڈالی باندرا اپنی وینا ملک کے چھکے اڑاتی رہتی ہے اپنے شرنگیز بیانات سے۔ انہوں نے منہ بناتے بڑی مہارت سے بڑی آپا کی پلیٹ سے حلوہ کھسکایا تھا۔ مان جائے نا چچی، اپنا شعیب بیچارہ بھی داڑھی بڑھائے چپ چاپ مجنوں بنا پھر ہے۔ دیکھ لیں آپ دونوں کی لڑائی سے اس بیچارے کا ذرا سا منہ نکل آیا ہے۔ چھوٹی نے بھی اپنے کزن کی طرف تاری کی جو کل سے اس کی منتیں کرتا پھر رہا تھا کہ جاتے جاتے میری ٹرین بھی پٹری پر چڑھا دے جو کھیتوں میں گھس گئی ہے۔ اس خبیث کی تو بات ہی نہ کرو، چچی نے ذرا بھی نہ لفٹ کرواتے ہوئے کہا۔ اسے پتہ نہیں کس پاگل دے پتر نے کہا ہے کہ داڑھی بڑھانے سے تم عمران ہاشمی کی طرح لگتے ہو، اس وجہ سے ڈرامے بازیاں کر رہے۔ اور منہ، وہ تو اس کا پہلے ہی بیڑ جتنا تھا، اب 2 دن میں حدود اربع کہاں سے بڑھنا تھا۔ چچی نے بازو کھول کر ایک توبہ شکن انگڑائی لی۔ جانے دینا چچی، کیوں ظالم سماج بن رہی ہیں؟ آپ تو ہمیشہ سے محبت کے علم بردار رہی ہیں، جانے دیں غصہ۔ منجلی آپا نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے دبائے۔ گھر لا کر کومل سے خوب کندھے دبوائیے گا، کچن اس کے حوالے کر کے خود سکون سے ادھر ادھر خیر سے گالی دورے کیجیے گا۔ منجلی کے دبانے سے انہیں خاصا سکون ملا تھا۔ اسی سرور کی کیفیت کے زیر تحت چچی نے بھی حاتم تائی کی قبر پر خاصی لمبی لات ماری تھی۔ اچھا چلو تم لوگ کہتے ہو تو ایسا کر لیتے ہیں، لیکن ریشما آپا کو بتا دینا کہ میں اسٹار پلس کی ساسوں کے ہتھ کنڈوں کے آن لائن ڈرامے دیکھ دیکھ کر پورا 5 سالہ کورس کر چکی ہوں۔
اس لیے مجھ سے بھلائی کی امید ذرا کم ہی رکھیں۔ انہوں نے بھی کسی ملکہ کی طرح حکم صادر کیا تھا، لیکن اس حکم کے صادر ہوتے پورے ہال میں طوفان آ جائے گا، اس کا ان کو اندازہ نہیں تھا۔ واہ میری ماں واہ، دل خوش کر دیتا ہے اپنے نونہال دا۔ اللہ تجھے حیاتی دے اور تو میری مہندی پر ایک کے بجائے 4 آئٹم نمبر پیش کرے۔ رضائیوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپا شعیب چھلانگ مار کر کسی ڈان کی طرح سامنے آیا تو چچی کے ہاتھ سے حلوے کی پلیٹ چھوٹ کر دور جا گری اور بڑی مشکل سے سوئے آبدہ پھپھو کے آخری راگ کو زور سے لگی۔ پلیٹ کی چوٹ سے موٹے گپلو نے اپنے گلے سے ایسی شر انگیز چیخیں ماری کہ کمرے میں سوئے سارے بچے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ایک لمحے میں یوں لگا جیسے جنگ عظیم 100 اچانک شروع ہو گئی ہو۔